بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں غلام رسول۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا سال اول کی نظم نمبر 8 خطاب با جوانان اسلام، جس کے شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہیں۔ تو یہ سال اول کی 8ویں نظم ہے بیٹے۔ آج اس کے ہم دوسرے لیکچر پہ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کا جو پہلا لیکچر تھا وہ پہلے شعر پہ ہم نے بات کی تھی کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا ہے تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تو اسی حوالے سے آج دوسرا لیکچر سیکنڈ شعر پہ ہے کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا۔ تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، آغوش محبت، محبت بھری گود، کہ تجھے اس قوم نے محبت بھری گود میں پالا ہے کہ کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا، جس نے بڑے بڑے جو بادشاہ تھے ان کے تخت، ان کے تاج جو تھے وہ اپنے پاؤں تلے رون دیے تھے۔ مینس ان کو بالکل عزت نہیں دی تھی، ان کو بالکل وقت نہیں دی تھی بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج کو۔ مفہوم آپ دیکھیے، اے نوجوان مسلم، تجھے اس عظیم قوم نے پیار بھری گود میں پالا ہے جس نے شہنشاہ ایران کے تاج کو پیروں تلے روند دیا تھا۔ کہ کبھی اے نوجوان مسلم تو نے اس بات پہ غور و فکر کی ہے وہ کون سے آباء و اجداد تھے جس کی تو اولاد ہے، اور بھئی تجھے تو اس قوم نے محبت بھری گود میں پالا ہے جس نے شہنشاہ ایران کے جو تاج تھے ان کو پاؤں تلے روند دیا تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں، اس شعر میں اقبال نے نوجوان نسل کو بتایا کہ اس کو پالنے والے کتنے عظیم تھے، اس کی پرورش کرنے والے کتنے عظیم تھے، اس کو اس مقام تک لانے والے کتنے عظیم تھے۔ آج اگر وہ یہاں ایک زوال کا سبب ہے، بھئی اس کی وجہ وہ خود ہے، لیکن جنہوں نے پالا ہے، جو یہاں تک لے کے آئے ہیں، وہ تو بڑے انوکھے اور بڑے ایک عظیم انسان تھے۔ بھئی انہوں نے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے جو تاج تھے وہ اپنے قدموں میں رون دیے تھے۔ تو دیکھیے، اب پرورش کے اصول ہیں کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچھ ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا۔ بیٹے اگر ہم بات کریں اس شعر میں، اقبال اس شعر میں پرورش کے کچھ اصول بیان کرتے ہیں۔ بھئی وہ پرورش کے اصول کون کون سے ہیں؟ وہ پرورش کے اصول یہ ہیں کہ ایک جو نئی نسل ہے اس کو محبت سے پالا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 پہ نئی نسل کو غیرت مندی کا درس دیا جائے۔ نمبر 3 پہ علم کی قدر اور حصول علم کے ذوق کو بیدار کیا جائے۔ نمبر 4 پہ اخلاقی اعتبار سے ان کو پختہ کیا جائے۔ نمبر 5 پہ فن ضرب و حرب ان کو سکھایا جائے۔ یہ مطلب کہ 5 اصول ہیں پرورش کے۔ اور اے نوجوان مسلم، تو نے کبھی غور کیا ہے بھئی تیرے آباء و اجداد میں یہ 5 کے 5 اصول تھے اور انہوں نے تجھے سکھائے بھی تھے، اور تو یہاں آ کے کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے، تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچھ ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، جس نے شہنشاہ ایران جیسے بادشاہوں کے، جو شہنشاہ ایران ہے اس کے تاج کو پاؤں تلے رون دیا تھا۔ تو حضرت انسان تجھے کیا ہو گیا؟ اب کسی بھی انسان کو آگے لانے کے لیے یہ پرورش کے اصول سکھانے چاہیے۔ ہمیں اپنے آباء و اجداد سے یہ چیزیں ملی ہیں، ہم نے ان کی قدر نہیں کی۔ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ہم نے قدر نہیں کی۔ یہ پرورش کے اصول یہ ہمارے آباء و اجداد میں تھے، انہوں نے ہمیں سکھائے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو بھول گئے ہیں۔ تو دیکھیے یہ چند شعری حوالہ جات کہ یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، حیات سے ان کی انسان نور کے سانچے میں ڈلتا تھا، کہ زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں سے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ اور دیکھیے، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو کس نے، وہ کیا تھا زور حیدری، فقر بوذر، صدقے سلیمانی۔ انسان تو کیا چیز ہے؟ ان چیزوں کو دیکھ، یہی وہ مائیں ہیں جس کی گود میں اسلام پلتا تھا، زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو کس نے۔ غور کریں، حضرت انسان تو کیا تھا؟ تو ان چیزوں پہ دیکھ لینا چاہیے۔
تو اس عظیم قوم کی اولاد ہے کہ جنہوں نے عزت، محبت، غیرت مندی، علم، اخلاقی اعتبار، فن ضرب و حرب میں وہ ایک پائیدار اور بلند قوم تھی۔ بھئی تجھے تو اس قوم نے آغوش محبت میں پالا ہے، محبت بھری گود میں پالا ہے، اور تجھے تو کچھ سوچ لینا چاہیے تھا۔ لیکن ہم پہلے شعر کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں نا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تو نے اس بات پہ غور و فکر کی ہے، اور تیرا ماضی کتنا شاندار تھا، تیرا حال کیا ہے؟ آپ اس دوسرے شعر میں اقبال بتا رہے ہیں تیرے آباء و اجداد کیا تھے اور تو کیا ہے۔ تیرے آباء و اجداد نے بڑے بڑے شہنشاہوں کے، بڑے بڑے بادشاہوں کے جو تختے پونتلے رون دیے تھے، اور آج تو دوسروں کا محتاج ہے۔ آج تو دوسروں کے سامنے تو نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اور بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ تیرے سامنے یوں ہاتھ پھیلاتے، آج تو دوسروں کا محتاج ہو گیا، آج تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے تو آباء و اجداد بڑے شاندار تھے، بڑے عظیم و شان عالی مرتبت تھے، اور تمہیں کیا ہو گیا؟ تو اس بات پہ سوچ۔ بھئی تیرے آباء و اجداد تو وہ تھے کہ اہل ایران کا 2.5 سال تک ایران پر حکومت کرنا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایران فتح ہوا ہے۔ آپ دیکھو اہل ایران والوں نے 2,500 سال تک حکومت کی مسلمانوں پر، لیکن ایرانی فوج کے سپہ سالار پر ایرانیوں کو بہت ناز تھا۔ اس نے دوہری زرہ پہن رکھی تھی۔ جنگ کے تیسرے روز رستم میدان چھوڑ کر بھاگا اور نہر میں چھلانگ لگا دی۔ ہلال بن علقمہ نے پہچان لیا اور اس کی دوہری زرہ میں لپٹے سر کو کاٹ دیا۔ یہ خبر ایرانی شہنشاہ کو پہنچی، وہ افغانستان کو بھاگا، اور ایران مکمل طور پر تسخیر ہو گیا، کہ مینس فتح ہو گیا۔ یہ ہمارے آباء و اجداد تھے کہ جنہوں نے ایران کے جو بڑے بڑے سپہ سالار تھے ان کو مطلب کہ موت کے گھاٹ اتار دیا کہ انسان تجھ میں بہت کچھ ہے، ہمت کرے غافل تو بہت کچھ کر سکتا ہے، کہ تجھے کیا ہو گیا۔ اقبال یہاں بھی انسان کو اپنا آپ پہچاننے کا درس دے رہے ہیں، اور بالخصوص خطاب وہ جوانوں سے کر رہے ہیں، کیونکہ جوانوں میں تازہ خون ہوتا ہے۔ جوان جو ہوتے ہیں بات کو جلدی ایکسیپٹ کرتے ہیں، جوان محنت زیادہ کر سکتے ہیں، جوان مصلحت کوش نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ اور ساتھ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ اقبال میں ریلیٹ کر رہے ہیں۔ ہم اسلامی تحریک کے اوراق اٹھا کے دیکھیں، 313 نے ہزاروں کا مقابلہ کیا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھ کر خندقیں کھودی گئیں، خندق جو ہے وہ کھودی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے پانیوں میں صحراؤں میں ہم نے ان جگہوں پہ جنگ کی ہے۔ ہمارے 17 سال کے جوان تھے، ہم محمود غزنوی کو دیکھ لیں، محمد بن قاسم کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد جو دیگر ہمارے سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی ان کو دیکھ لیں، بڑے بڑے جو نامور ہمارے لوگ گزرے ہم ان کو دیکھ لیں، انہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، وہ نہایت غیرت مند انسان تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان بڑے بڑے بادشاہوں کی آفریں تھیں، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی بلکہ ان کو ریجیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر ان کے ساتھ جنگ کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ حق پہ تھے اور ایمان کی خاطر لڑنے والے تھے کہ مسلمان تجھے کیا ہو گیا۔ تو آج اس شعر میں اقبال نے یہی درس دیا ہے کہ تجھے اس قوم نے آغوش محبت میں پالا ہے، جس قوم نے تجھے پالا ہے نا، جو تیرے آباء و اجداد تھے نا، تو اس کو پہچان، جس گود میں تو پلا ہے نا اس گود کو ایک دفعہ دیکھ۔ تو اقبال کا آج کے اس لیکچر میں یہ میسج تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ کو اس چیز کی سمجھ لگی ہوگی۔ ہم اقبال کو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو پڑھنے کے بعد پھر اقبال کے ساتھ جہاں کہیں بھی آپ کا واسطہ پڑے گا آپ اقبال کو سمجھیں گے کہ اقبال کے پیغام سے آپ کو کیا ملتا ہے۔ اقبال مخاطب ہیں تو جوانوں سے مخاطب ہیں، اقبال درس دیتے ہیں تو اقبال فلسفہ خودی کا درس دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جہاں جائیں گے اقبال وہ عام شاعر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اقبال کے ایک ایک شعر پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔